اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. اسوا اسٹوڈنٹ گائیڈز پروگرام میں سیکنڈ ایئر کے اردو کے کورس کے ساتھ میں حاضر ہوں. سب سے پہلے ہم آج آپ کے سیکنڈ ایئر کی اردو کے کورس پر ایک مختصر سی نظر ڈالیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ سیکنڈ ایئر کے دوران آپ کی اردو لازمی کے کورس میں کون کون سے عنوانات کے تحت ہم یہ کتاب پڑھیں گے اور اس کورس کو ہم دیکھیں گے، اور اس دوران ہمارے اہداف کیا ہوں گے کہ جن کی حصولی کے لیے یہ نصاب ترتیب دیا گیا ہے. سب سے پہلے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آپ کی کتاب نظر آ رہی ہوگی. یہ کتاب بنیادی طور پہ 3 بڑے حصوں پر مشتمل ہے، جبکہ چوتھا حصہ جو کہ آپ جانتے بھی ہیں وہ ہے قواعد کا. کتاب حصہ نظم اور غزل پر مشتمل ہے. نثری حصے میں آپ مجموعی طور پہ 17 مختلف نثر پارے پڑھیں گے اور اس کے علاوہ 8 نظمیں اور 8 غزلوں پر مشتمل آپ لوگوں کا یہ کورس ہوگا. اس دوران ایک طالب علم اس کے لیے کون کون سے ایسے اہداف مقرر کیے گئے ہیں بورڈ کی طرف سے، نصاب بنانے والے ہمارے دانشوروں کی طرف سے، اس طرف ہم ایک نگاہ ڈالتے ہیں اور یہ چیزیں آپ کو اسکرین پر نظر آتی جائیں گی. اس کورس میں آپ لوگوں کو جو جو چیزیں پڑھائی جائیں گی وہ کچھ اس طرح ہوں گی کہ ان سے یا انہیں پڑھ کر آپ اردو میں منثور اور منظوم کلام کے حسن اور قبح کے ساتھ پہچان کر سکیں، عبارت کو استحسانی اور تنقیدی نقطہ نظر سے پڑھ سکیں اور ادبی محاسن جیسے کہ علم بیان ہے، علم بدیع ہے، اس کے حوالے سے آپ تحریر بھی کر سکیں اور ان کے فرق کو سمجھ سکیں. ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ روزمرہ مشاہدات و تجربات کو قواعد کے مطابق درست طور پر تحریر کر سکیں. یعنی کہ ایک طالب علم بطور بشر، بطور انسان بھی اس کے بہت سارے تجربات ہو سکتے ہیں. اب آپ اپنے تجربات کو، اپنے مشاہدات کو آپ تحریر کی شکل میں لا سکیں، یعنی کہ آپ خود بطور رائٹر اپنے آپ کو، اپنی تحریر کو منظر عام پر لا سکیں. یہ اس کے علاوہ پھر دفتری احکامات، قانونی فیصلے، وکالت نامہ، دیگر سرکاری اور قانونی اصطلاحات کو سمجھ کر پڑھ سکیں. ادب پارے کا مرکزی خیال، بنیادی نکات اور دیگر تشریحات تنقیدی اصولوں کے تحت کر سکیں اور اقوال و اشعار کا حوالہ دے سکیں. اخبارات و رسائل کے کسی بھی متن پر جامع تبصرہ کر سکیں، کسی عبارت کو پڑھ کر اس پر رائے دے سکیں اور عبارت میں موجود اغلاط کی نشاندہی کرتے ہوئے درست کر سکیں. کسی بھی ادبی یا علمی موضوع پر درست تلفظ کے ساتھ کم از کم 10 منٹ تک لکھی ہوئی تقریر آپ پڑھ سکیں. اور ساتھ ساتھ یہ کہ کسی بھی علمی یا ادبی موضوع پر استدلال، مثالوں، مقولوں، مترادفات، اشعار و محاورات روزمرہ کے مطابق کم سے کم 500 الفاظ کا مضمون لکھ سکیں. یہ آپ کے حصہ قواعد میں یہ باتیں ہم جو ہے اس کو اپنے ہدف میں رکھیں گے. شعری و نثری اصطلاحات مثلا علم بیان، معاون افعال، صنائع بدائع کی پہچان، مرکب جملوں کا استعمال درست طور پر آپ لوگ کر سکیں. مختلف علوم اور پیشوں کی اصطلاحی لغات اور عام لغات کا استعمال سیکھ سکیں. عزیز طلبہ، اردو لازمی کا جو آپ کورس پڑھتے ہیں، اس کے پڑھنے سے یا اس کے توسط سے ایک بات اور آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک اردو کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ اردو زبان کی تکنیک باریکیوں کو اور اس کے لغت کو یا ذخیرہ الفاظ کو جب سیکھتا ہے یا وہ اپنے ذہن میں ان چیزوں کو ذہن نشین کر لیتا ہے تو اس کا فائدہ نہ صرف اس کو اسی مضمون میں بلکہ وہ دیگر مضامین میں بھی اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی رائے کو تحریر میں لا سکے. یہ بات عموماً ہم کلاس میں بھی کرتے رہے ہیں، لیکن آج اس ویڈیو چینل کے توسط سے بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرتا چلوں کہ چاہے جتنے بھی مضامین کیوں نہ ہوں، چاہے وہ سائنس کے مضامین ہوں، میتھمیٹکس ہو یا سوشل سائنس کی کتابیں ہوں، آپ ان کو پڑھنے کے بعد انہیں جو سمجھنے کا مرحلہ ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، اور سمجھنے کے لیے جو زبان ہم استعمال کر رہے ہیں یا ہم اپنی فہم و فراست کے لیے جس زبان کو اپنا وسیلہ بناتے ہیں وہ اردو زبان ہے. لہٰذا
کوشش کیجیے گا کہ اس پروگرام میں اسٹوڈنٹ گائیڈز پروگرام میں جو اردو کی تدریس ہو رہی ہوگی اس میں آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ از خود مطالعہ کریں. تاہم ایک بات جو اس انٹروڈکٹری کلاس میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ان نثر پاروں کو، نظموں کو، غزلوں کو جب پڑھیں گے تو ہم روایتی طریقے سے صرف اور صرف اس کی ریڈنگ تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ پڑھنے کا کام، مطالعے کا کام آپ کریں گے، لیکن مشکل الفاظ، ان کے تلفظ اور پھر جس طرح کے ہمارے اہداف مقرر کیے گئے ہیں کہ اس کے اندر سے مرکب الفاظ کو، محاوروں کو، علم بیان کی خوبیوں کو، علم بدیع کو، ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کی ہم اس اسوا جو اسٹوڈنٹ گائیڈز ہمارا جو پروگرام ہے ہم اس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے. ساتھ ساتھ میں ایک اور وضاحت بھی دے دوں کہ جس بھی ٹاپک کو ہم لیں گے ہم اس ٹاپک کو یوٹیوب چینل پر مکمل طور پر اس کی ہم ریڈنگ نہیں کریں گے. ریڈنگ آپ کریں گے تاہم اہم جو پیراگراف ہوں گے ان پیراگراف کو سکرین پر آپ کے سامنے وہ پیراگراف رکھتے ہوئے پھر اس کے محاسن اور اس میں موجود معائب اور اس کے علاوہ اس کے اوپر ہونے والے اس کے مرکزی خیال، رائٹر کی خوبیوں اور اس کی طرز تحریر کے اندر موجود پختگی، ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ ہم آپ کے اس کورس کے دوران ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. عزیز طلبہ، یہاں یہ بھی میں واضح کرتا چلوں کہ اس سال جو آپ کا کورس ہے وہ نہایت اہم اردو کے ادبا پر، شعراء پر، لکھاریوں پر مشتمل ہے، جس میں شبلی نعمانی، مہدی افادی، خواجہ حسن نظامی، مولانا صلاح الدین احمد، محمد حسین آزاد، ڈاکٹر وزیر آغا، پھر افسانوی جو نثر پارے ہیں یا جو افسانے رکھے گئے ہیں ان میں سعادت حسن منٹو ہیں، غلام عباس ہیں، احمد ندیم قاسمی ہیں، شوکت صدیقی ہیں، پھر اشفاق احمد کی بھی تحریر شامل نصاب ہے، الطاف فاطمہ ہیں، فرحت اللہ بیگ ہیں، اس کے علاوہ چراغ حسن حسرت، فارغ بخاری، پطرس بخاری اور مشتاق احمد یوسفی کو ہم حصہ نثر میں پڑھیں گے. جبکہ جب حصہ نظم پہ ہم پہنچیں گے تو علامہ اقبال، اختر شیرانی، جوش ملی آبادی، میرا جی، نون میم راشد، مجید احمد، منیر نیازی اور وزیر آغا کی نظم ہم پڑھیں گے. حصہ غزل میں علامہ اقبال کی غزل ہے، فیض احمد فیض کی غزل ہے، ناصر کاظمی کو ہم پڑھیں گے، شکیب جلالی، احمد فراز، ظفر اقبال اور شہزاد احمد، ان کی غزلیں ہم پڑھیں گے. اور پھر ان غزلوں کی نہ صرف تشریحات کی طرف جائیں گے بلکہ ان میں ہم علم بیان اور علم بدیع کے تناظر میں اشعار کے اوپر انشاءاللہ تبصرہ کریں گے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے، اگرچہ یہ سال پورے ملک کے لیے بلکہ میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے لیے یہ یقیناً بہت ہی زیادہ غیر یقینی کسی صورتحال ہے، اور کرونا کا جو یہ ایشو چلا ہوا ہے اور اس وبا کی وجہ سے یقیناً ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کی تدریس کا جو سلسلہ ہے وہ بھی بہت بری طرح متاثر ہے. تاہم انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو چینل کے توسط سے یوٹیوب پر آپ کو جو لیکچرز ہم دیں اس میں آپ لوگوں کو اس حد تک ہم بتا سکیں یا اس حد تک ہم کوشش کریں گے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہو، آپ اس سے استفادہ کر سکیں. ساتھ ساتھ ہر لیکچر کے آغاز پر ہمارا نمبر بھی اسکرین پر آپ کو ملے گا. کسی بھی قسم کے سوال یا ابہام پر آپ ہم سے براہ راست بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی رہنمائی کی جائے. آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. آپ سب کو بہت بہت شکریہ.